بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا آج سبق نمبر 13 ہے۔ آج کے سبق میں ہم تقسیم کے متعلق پڑھیں گے کہ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے متعلق، ذبح کرتے وقت کے امور کے کاموں کے متعلق پڑھا ہے کہ کھال، جانور کی جو کھال ہوتی ہے تو کھال کے متعلق چند احکام یہ ہے کہ پہلا کہ کھال اتارنے کے بعد اس کو محفوظ جگہ رکھے۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سڑ جانا یا کم قیمت کا رہ جانا، یہ سب اسراف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ کھال کی کم قیمت ہونے کی وجہ سے کھال کو برابر نہیں کاٹتے اور اسے گھڑے کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، قربانی کی گائے میں جو لوگ شریک ہو وہ کھال میں بھی اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو یہ کھال باقی شرکاء کے اجازت کے بغیر، باقی شریک لوگوں کی اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ لینا یا کسی کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے کو قربانی کی کھال میں 4 قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص قربانی کرے گا تو قربانی کے جانور کی کھال، قربانی کے جانور کے چمڑے کے بارے میں اسے 4 اختیارات ہوں گے، 4 آپشن ہوں گے۔ نمبر 1، خود استعمال کرے، یعنی کھال کا تکیہ، بستر وغیرہ، چنی وغیرہ، کور وغیرہ کچھ بھی بنائے اور اپنے استعمال میں رکھے۔ نمبر 2، کسی کو ہدیے کے طور پر دے دینا، یعنی کھال کسی کو ہدیہ دے دے اور تاکہ وہ اپنی ضروریات میں استعمال کرے، ڈھول وغیرہ بنا لے۔ نمبر 3، فقراء، مساکین، غرباء پر صدقہ کر دینا، ان کو صدقے کی نیت سے دے دینا۔ نمبر 4، اس نیت سے فروخت کرنا کہ جو رقم آئیں گی اس کو صدقہ کر دوں گا، یعنی قربانی کی کھال کو، قربانی کے چمڑے کو بیچ دینا اور بیچ کر جو رقم آئیں گی تو اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 4 آپشن ہیں، چاروں میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب تفصیل سے سمجھیں کہ کھال خود استعمال کرنا۔ قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، جیکٹ، دسترخوان، جراب، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے، بلا کراہت جائز ہے، لیکن ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دیوے تو جو کرایہ ملے گا اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کی کھال، قربانی کے چمڑے کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اگر ایسا کیا تو اتنی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کھال کسی کو ہدیہ دینا کہ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو بطور ہدیہ بلا معاوضہ دی جا سکتی ہے۔ جس کو دی جائے، خواہ وہ سید ہو اور مالدار ہو، یا اپنے ماں باپ ہو اور اہل و عیال ہو، یا اجنبی ہو یا رشتہ دار ہو، کافر ہو یا مسلمان، بغیر معاوضے کے، بغیر بدلے کے ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ البتہ کھال کو ملازم، امام، مؤذن، خادم وغیرہ کی تنخواہ کے عوض میں، تنخواہ کے بدلے میں، یا قصائی کو اجرت کے بدلے میں، قصائی کو اس کی مزدوری محنت کے بدلے میں عوض مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کھال فقراء اور مساکین کو خیرات میں دی جا سکتی ہے، مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کھال بیچنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے، کھال جمع کرنے والوں پر ضروری ہے کہ اس کو صدقہ کر دے، اور صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر وہ رقم یا اس سے خریدی ہوئی چیز دے دی جائے جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہوگا۔ اس طرح کے مالکانہ قبضے کے بغیر یہ صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اب اسے اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے جس طرح خرچہ کرنا چاہے تو خرچہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں مالکانہ قبضہ۔ تو صدقے کرتے وقت مالکانہ قبضہ دینا ضروری ہے۔
چنانچہ اسے مسجد، مدرسہ، شفا خانہ، کنویں، پول یا کسی اور رفاہی ادارے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی لاوارث کے کفن یا میت کی طرف سے قرض ادا کرنے میں بھی اسے خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں کسی فقیر کو مالک بنانا اس کے قبضے میں دینا نہیں ہے۔ کسی ایسے مدرسے سے یا ایسی انجمن میں دینا کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو بلکہ ملازمین کی تنخواہ یا تعمیری کام، فرنیچر وغیرہ انتظامی مصارف میں خرچ دیا جاتا ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی ایسے ادارے میں، کسی ایسے مدرسے میں غریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، وہاں یہ صدقہ کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اس وقت ادا ہوگا جب وہ رقم بعین ہی اسے خریدی ہوئی اشیاء مثلاً کھانا، کتابیں، کپڑے، دوا وغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت فری میں دے دی جائے۔ قربانی کی کھال کو فروخت کرنا۔ قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیزوں کو فروخت کرنے، بیچنے میں تفصیل یہ ہے، یا وہ کھال یا تو روپے پیسے کے بدلے میں فروخت کی جائے یا چیزوں کے بدلے میں بیچ دی جائے۔ اگر کھال روپے کے بدلے میں فروخت کی گئی، بیچی گئی تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ صدقہ صرف انہی فقیروں اور مسکینوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کھال اگر کسی چیز کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے، اگر وہ چیز کسی ایسی چیز کے بدلے میں فروخت ہو، بیچی جائے جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مثلاً کھانے پینے کی چیزیں، تیل، پیٹرول، رنگ روغن وغیرہ، تو ان چیزوں کا بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا نہیں ہے۔ اور اگر ایسے چیزوں کے بدلے قربانی کھال ان نیت سے فروخت کرنا کہ اپنے خرچ میں لے آئیں گے تو بھی مکروہ ہے، ہاں صدقے کرنے کی نیت سے بیچنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کھال ایسی چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعمال میں آتی ہے، یعنی اسے خرچ کیے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، میز، کرسی، کتاب، قلم وغیرہ، تو ان چیزوں کا صدقہ کرنا واجب نہیں، بلکہ ان کا وہی حکم ہے جو پیچھے کھال کا بیان ہوا کہ خود اپنے کام میں لانا یا دوسرے کو ہدیے میں دینا، بلا معاوضہ دے دینا، خیرات کر دینا سب جائز ہے۔ پھر اگر ان چیزوں کو روپیے یا کھانے پینے اور خرچ ہونے والی چیز کے بدلے فروخت کر دیا تو حاصل ہونے والی رقم اور قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ گوشت کی تقسیم کے قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت کے متعلق اختیار ہے، چاہے تو سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے یا سارا گوشت خیرات کر دے یا سارا گوشت دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم کر دے۔ افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے لے کر لے، ایک تہائی حصہ خود رکھ لے اور 1/3 اپنے رشتہ داروں کو ہدیۃً پہنچا دے اور 1/3 حصہ فقیروں محتاجوں کو دے دے۔ خیرات کرنے میں 1/3 سے کم نہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ اگر ایک گائے، بیل یا بھینس اونٹنی میں 7 آدمی مل کر شریک ہوئے اور قربانی کی نیت کی تو اب اس کا گوشت باہم اندازے سے تقسیم نہ کرے بلکہ خوب ٹھیک وزن کر کے بانٹے۔ اگر کسی کے حصے میں گوشت کم ہو گیا تو سود ہو جائے گا اور سود لینے والا دینے والا چاہے رضامندی سے لین دین کرے سخت گنہگار ہوتے ہیں، اور جس کے حصے میں زیادہ گوشت چلا گیا اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ بہرحال سارے شریک لوگ اگرچہ خوش دلی سے ہر ایک شریک کو یاد دے دے کہ جو شریک جتنا چاہے گوشت لے لے، تب بھی کسی شریک کو اس طرح لینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری، پائے، کلیجی اور کھال کو شامل کر لیا جائے، مثلاً اس طرح تقسیم کیا جائے کہ 4 حصوں میں ایک پایا رکھ دیا جائے اور باقی 3 حصوں میں سے ایک میں کھال، ایک میں سری مغز اور یعنی گودے کے ساتھ اور ایک میں زبان کلیجی رکھ دی جائے، تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ اندازے سے گوشت کے 7 حصے کر کے مذکورہ چیزوں میں رکھ دیے جائے تو بغیر تولے بھی محض اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز ہے۔
اگر ایک جانور میں کئی شریک ہے اور وہ سب گوشتوں میں آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اجتماعی طور پر فقراء اور احباب میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا پکا کر کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بھی تقسیم ضروری نہیں۔ ہاں، آپس میں تقسیم کریں گے تو اس میں وزن کے لحاظ سے برابری ضروری ہے، یا وہ صورت اختیار کی جائے جو اوپر کے مسئلے میں ذکر کی گئی۔ اگر تمام حصہ دار ایک جگہ پر کھاتے ہو، الگ الگ جگہ پر جدا جدا نہیں، تو اس صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا ہدیہ حقیر نہ سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے خطاب فرمایا کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کے لینے دینے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی ہو۔ اس عمدہ خصلت کو اختیار کرنے میں شیطان بہت سے رخنے ڈال دیتا ہے، ایسی نفسانیت کی باتیں سمجھاتا ہے جو ہدیہ دینے سے باز رکھتی ہے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں پر یہ نفسانیت سوار ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ ذرا سی چیز کا کیا دینا، کسی کو کچھ دیں گے تو ٹھکانے کی چیز تو دے دے، 2 بوٹی کیا بھیجیں، کوئی کیا کہے گا، اسے تو نہ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح ہدیہ قبول کرنے میں بھی شیطان چھوٹائی بڑائی کا سوال بجھا دیتا ہے۔ اگر کسی پڑوسن نے معمولی چیز ہدیے میں بھیج دی تو کہتی ہے کہ بے وقوفوں نے کیا بھیجا ہے، نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا، نہ ہماری عزت کا، بھیجنے میں شرم نہیں آئی۔ گویا بھیجنے کا شکریہ تو درکنار، طعن و تشنیع کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دن غیبتیں ہوتی رہتی ہے۔ اگر کئی سال کے بعد کسی بات پر انبن ہو گئی تو یہ بات بھی دہرائی دی جاتی ہے کہ تو نے کیا بھیجا تھا۔ ذرا سی کڑھائی میں ایک پھلی ڈال کر قربان جائے اس حکیم معالج پر جس کو خالق کائنات جل مجدہ نے دلوں کی بیماری سے آگاہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے علاج بھی فرمائے۔ معالج نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور اندر کا چور پکڑا اور فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا جامع جملہ ہے۔ حدیث بارہ کے الفاظ سے دونوں طرح کے مطلب نکل سکتے ہیں کہ دینے والے دیتے وقت کم نہ سمجھے، جو میسر ہو وہ دے دے، اور جس کے پاس پہنچے وہ بھی حقیر نہ جانے، خواہ کیسا ہی کم ہو اور معمولی ہدیہ ہو۔ بطور مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بکری کا کھر ہی ایک عورت دوسری عورت کے پاس بھیج سکتی ہے تو بھیجنے والی کم سمجھ کر رک نہ جائے اور دوسری عورت اسے قبول کرنے کو اپنی کسر شان، اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے۔ ہر چھوٹا بڑا ہدیہ بشاشت سے قبول کرے اور دل و زبان سے شکر ادا کرے۔ بھیجنے والوں کو دعا دو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا مانگو۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہم کو بھی بھیجنا چاہیے، موقع لگے تو ضرور بھیجو، اور بہنوں میں بیٹھ کر تذکرہ کرو کہ فلانی نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہدیہ کم ہی بھیجا کرے، بلکہ زیادہ میسر ہو تو زیادہ بھیجو، کم کی وجہ سے باز نہ رہو۔ اب قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قصائی کو ذبح کرنے کی اجرت میں گوشت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ قصائی کو ذبح کرنے کی اجرت علیحدہ دینی چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر قربانی کا گوشت فروخت کر دیا تو اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کرے، پھر سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ اسی طرح کسی نے قصائی کی اجرت میں قربانی کا گوشت دے دیا تو اسے چاہیے کہ قصائی کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنی اجرت صدقہ کرے، یعنی جتنا گوشت دیا ہے گوشت کی قیمت لگا کر اتنے گوشت کی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دے۔ اب یہ سوال کہ گوشت کس کو دے سکتے ہیں، تو جواب قربانی کا گوشت غیر مسلم جیسے عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہندو کو بھی دینا جائز ہے، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیں، اپنے رشتہ دار کے بعد اپنے محلے گلی والوں کو دیں، اور اس کے بعد ہم اپنے گاؤں کے لوگ دیں، پھر اس کے بعد میں غیر مسلم، یہودی، عیسائی وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔
قربانی کے جانور کی چربی، چھچڑے، کسائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے، مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دے۔ اب قربانی کے جانور میں سے کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں؟ تو حلال جانوروں میں 7 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہے، 7 چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 بہتا خون، نمبر 2 نر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 3 خصیتین یعنی کپورے، نمبر 4 مادہ جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 5 گدود، نمبر 6 مثانہ اور نمبر 7 پتا۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ حلال جانور کی عجری، آنتیں، پھیپھڑے اور خال صاف کر کے کھانا فی نفسہ ہی جائز ہے۔ گوشت کی دعوتیں اور گناہ۔ قربانی کا بابرکت گوشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی ہے، خود کھائے دوسروں کو کھلائے دعوت کرے، لیکن گانے باجے، مخلوط تقریبات، نماز کو ضائع کرنے کے گناہوں سے بچے۔ چربی کے احکام۔ قربانی کے جانور کی چربی بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنے والے نے جانور کی چربی فروخت کی تو حاصل ہونے والی رقم مستحق زکوٰۃ لوگوں میں صدقہ کر دینا لازم ہے۔ اجتماعی قربانی میں کافی چربی جمع ہو جاتی ہے تو اس کا مصرف یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کی اجازت سے فروخت کر کے رقم مدرسے کے غریب طلباء کے فنڈ میں جمع کر دی جائے یا کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دی جائے۔ یہ ہم نے قربانی کے متعلق تمام سبھی مسائل کو پڑھا ہے۔ جو مسائل باقی رہ گئے ہو اور آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ان کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے سبق میں عقیقے کے متعلق پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا آخری سبق عید الاضحیٰ کے امور کے متعلق اور عید الاضحیٰ کی نماز کے متعلق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔